السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، کہ مسلمان جو ہیں یہ زوال کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، ان پہ زوالی کیوں چھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس قدر ہم جو ہیں وہ اپنے معاملات میں پھنس چکے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہمارے ایک بڑے پیارے ایک پوئٹ بھی گزرے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام بھی کیا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں، انہوں نے بڑی پیاری یہ غزل بھی لکھی ہے، نظم بھی لکھی ہے، جسے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ شکوہ اور جواب شکوہ۔ اس میں انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی لائن جو ہے، جو کہ میں نے بڑی گہرائی میں جا کے سمجھی تھی، کہ یار تم نے کیا کیا ہے، تم اللہ سے آ کے پہلے انہوں نے خود ہی شکوہ کیا، اللہ سے خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ تو تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے یہ کچھ کیا، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ اور واقعی اگر آپ سوچو تو ہم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نمازوں سے بھی دور ہے، ہم قرآن سے بھی دور ہے، ہم جو ہے روزوں سے بھی دور ہے، زکوٰۃ سے بھی دور ہے، حج سے بھی دور ہے۔ یہ تو ہوگی بیسک چیزیں، یہ تو ہمارے اللہ کے لیے تھی، یہ ہم نے سائڈ پہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد آ جائیں دنیا میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت، بہتان، تہمت، زیادتی، ظلم، ناانصافی، کسی کے بارے میں غلط گمان، لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے کراہت، بدلہ لینے کی آر، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہی کیا آج تک؟ ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ میرا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس آخری حضرت وسلم پر آخری نبی وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس احادیث موجود ہے۔ جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہمارا زندگی آنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی کی جو ہے نا وہ فرسٹ پیورٹی رکھیں، فرسٹ پیورٹی کہ میں نے اپنے اللہ کو پانا ہے، یار مجھے میرا اللہ چاہیے بس۔ آپ بلیو کریں کہ جس شخص کو اگر اللہ مل جاتا نا، جسے اللہ مل جاتا ہے، اسے کسی کی طلب نہیں رہتی۔ یار میں نے اپنی لائف میں ایک چیز نوٹ کی ہے، محسوس کی ہے، کہ یار جب اللہ آپ کے ساتھ آ جائے نا تو آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ اچھا، اب اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ دو طرح کے مطلب ہیں۔ اب ایک تو مطلب لوگ لیتے ہیں کہ اس میں تکبر آ گیا ہے، بھائی جان یہ ہے وہ ہے، بڑا مولوی بنیا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس طرح کے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، پرواہ سے مراد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا بات کرنے کا ٹاپک کا مطلب ہے وہ یہ ہے، پرواہ نہیں رہتی سے مراد کہ آپ اپنا آپ مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے اس میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرا اللہ کا اس میں کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، کیا میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے یہ بہتر ہے؟ تو پھر آپ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، جس قدر ان کی اس قدر رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے محبت نکالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو دنیا سے دور ہو کے بس مسئلے بھی بیٹھ گئے، نہیں، مطلب کہنے کے جس قدر۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ پھر دوبارہ سے میں نے بڑی پہلے یہ بھی آیت بیان کی تھی، اللہ کے توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، اگر 8 چیزیں تمہیں عزیز تر ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، 8 چیزیں کون سی؟ تمہارے والدین، بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، مال، حویلیاں، کاروبار، ٹھیک ہے، گھر جو تم نے بنائے ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں عزیز ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جائے۔ انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اللہ اپنے فاسقوں کو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اب اتنی اتھینٹک ہمارے پاس ایک آیت موجود ہے، اتنی اتھینٹک آیت موجود ہے، اور اتنی لرزا دینے والی آیت موجود ہے۔ ہم نے تو اللہ کو اہمیت نہیں دی، ہم نے تو کس کو اہمیت دی ہے؟ نیند کو اہمیت دی ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو اہمیت دی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اہمیت دی ہے، رشتہ داروں کو اہمیت دی ہے، دوستوں کو اہمیت دی ہے، دنیا کو اہمیت دی ہے، ہم نے تو اللہ کو چھوڑ دیا۔ پھر کس وجہ سے ہم اللہ سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پریشان ہیں؟ جب ہم نے اللہ کو شامل ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو پھر کس بات کا شکوہ کرتے ہیں اللہ سے آگے؟ ٹھیک ہے، تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی تما نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے،
آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر اپنی پرسنلی بات کروں، میں نے اپنی لائف میں بہت بہت غلط اسٹیپ لیے ہیں، بہت بہت پنگے کیے ہیں خود کے ساتھ، اور خود کو بڑا ضائع کیے، بہت ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگا ہوں، رشتہ داروں کے پیچھے بھاگا ہوں، اپنے اپنے کمانے کے پیچھے بھاگا ہوں، اور میں نے یہ کما لوں، میں یہ کما لوں، یہ بندہ میرے ساتھ لگا رہے، یہ بندہ مجھ سے دور نہ چلا جائے، یہ میرے ابا جی یہ ہو جائے، میرے جو ہیں وہ دوست سے باپ نہ مجھ سے چھوٹ جائیں، میری رشتہ داریاں نہ مجھ سے چھوٹ جائیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے ان چیزوں کے پیچھے میں لگا رہا. لیکن ان سب کو جب میں پیچھے لگا رہا تو میں اللہ کو چھوڑ دیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں واقعی بہت بڑے الفاظ بول رہا ہوں. میں بظاہر وہ جو میں ان کا نام نہیں یہاں پہ لوں گا، برحال وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، اور واقعی میں شناختی کارڈ والا مسلمان تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ مجھے تو چاہیے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے قدم قدم پر ہدایت چاہیے، مجھے ہر وقت تیرا ساتھ چاہیے. میں ابھی بھی ڈگمگا جاتا ہوں بیچ میں، بلیو کریں، لیکن پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے خود سے دور نہ کر، مجھے اس قدر دور نہ کر کے تو مجھ سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے وہ میرے پاس دنیا بھی موجود ہے اور میرے پاس اللہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں نے دوستوں میں جانا چھوڑ دیا، رشتہ داروں میں جانا، سب کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ میرا اللہ میرے ساتھ سے راضی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہے کہ یار وہ بندہ میرے سے راضی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے، اللہ کے نبی کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اللہ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ سب سے اوپر رکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے کے چلنا ہے. یہ نہیں مطلب کہ دنیا کو چھوڑ دو جی، بس جی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی اگر یہ عزیز ہے، عزیز سے مراد یہ جہاں ان کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے نماز ادا کرو، نماز ادا کی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. یار ہے ہی کچھ نہیں، بڑی مزے کی زندگی ہے یار یہ. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی، لوگوں کی نفرت نہیں رکھنی، دل صاف رکھنا ہے، کسی کا غلط نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو برداشت کر لینا ہے، کہ آپ پہ کسی نے ظلم بھی کر دیا تو اس پہ اچھے سے جواب دے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری طریقے آپ سے نے ہمیں سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، بے تحاشا حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. ہدایت ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا چاہتا ہے، ہدایت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے میں اپنے رشتہ داروں میں بھی جاتا ہوں، دوستوں میں بھی جاتا ہوں، سب میرے ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں معاملات. لیکن سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ آپ کے اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یار میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے مطلب کہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ نہیں، میرے پاس ایسے کون سے اعمال ہو رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، یقین کریں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار جا، تجھے میں نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور تم مجھے چھوڑ کے میرے ہی خلاف چل رہا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے یار، تو مجھے چھوڑ کے اور میرے ہی خلاف چل رہا ہے، اور بڑے ترلے سے چل رہا ہے، اور خود کو فنکار سمجھ رہا ہے کہ میں فنکار ہوں. بھائی تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ کو شامل کریں کہ اللہ تو شامل ہونا چاہیے میری زندگی میں، اگر تو نہیں ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کو شامل جب ہم کر لیں گے تو زندگی بڑی مزے کی ہو جائے گی یار. ٹھیک ہے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار مولویاں نہیں دیکھو ہر وقت ہی مسیطے بڑے رہتے ہیں، یہ کر دینے وہ کر دینے. ٹھیک ہے، تو یار وہ دیکھے نا تو ان کی زندگی میں سکون کتنا ہے. اب آپ ایک چھوٹا سا کسی بھی پرائیویٹ مسجد کا مؤذن دیکھ لیں، امام دیکھ لیں، ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 15-20 ہزار، لیکن وہ راضی ان کی لائف چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسہ نہیں کمانا. ٹھیک ہے، میری اپنی پرسنلی خواہش ہے کہ میں مہینے کا 4-5 لاکھ روپیہ کماؤں، میں ایک اچھی لائف گزاروں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کمانے سے تو منع نہیں کیا، لیکن اپنی جو ہے نا وہ اس ایک اللہ تعالیٰ نے لمٹ لگائی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے کمانا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی، بڑوں کا ادب کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اف نہیں کرنی، اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانی میں ان کے پاس پہنچنا ہے، ان کی کوئی خوشی ہے ان کی خوشی میں شامل ہونا ہے، ان کی غمی ہے ان کی غمی میں شامل ہونا ہے. اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے نا جب تک آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا. کہاں ڈھونڈو گے سکون؟ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے دیے تھے. ٹھیک ہے،
आई थिंक 3 बेटे थे, मेरे पास ऑथेंटिक इस टाइम याद नहीं है, और अल्लाह ताला ने तीनों वापस ले लिए थे। ठीक है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो आप सरकार ने तो दुआ नहीं मांगी थी कि अल्लाह मुझे मेरा बेटे दे दे, मुझे मेरा बेटा और चाहिए, मुझे बेटे दे दे, नहीं। आप सरकार ने इस उम्मत के लिए दुआ संभाल के रखी थी कि मैं क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की मग़फ़िरत करवाऊँगा। ठीक है, तो हमें भी तो अपने नबी को खुश करना चाहिए ना। किस तरह खुश करना है? वही जो आप सरकार ने ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बताए हैं। क्या तरीके बताएँ? बड़ी आसान ज़िंदगी है। अच्छा, मैंने ना ये शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की ना, तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने कहा, मौलवी यार तुम ना टोपी लिया करो, टोपी के बगैर वीडियो नहीं बनती, तो जो है ना ये ठीक है। मतलब इस तरह की भी सोचें हैं लोगों की, ठीक है, अगर हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन दीन बड़ा आसान है, ठीक है। 5 वक़्त की नमाज़ है, रोज़ा, ज़कात, हज और इखलाक जो है वो 24 घंटे फ़र्ज़ है। सबसे मेन चीज़ इखलाक। इखलाक में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, बहतान नहीं लगाना, तोहमत नहीं लगानी, रिश्तेदारियाँ नहीं तोड़नी, रिश्तेदारियाँ जोड़नी है, हराम नहीं कमाना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, लोगों का एहतराम करना है, वालिदैन की खिदमत करनी है, दोस्तों से अच्छे तरीके से मिलना है, अपनी निगाहों की हिफाज़त करनी है, और अपना जो है अपने गैर महरम के साथ नहीं बात करनी, गैर महरम को मिलना नहीं है। ये सारी चीज़ें अखलाकियात के तौर पर हैं। ठीक है, बाकी इंसान है, अगर मोहब्बत इंसान को किसी से भी हो सकती है, ठीक है, मोहब्बत हो जाती है, उसके तरीके हैं, आप अपने बड़ों से बात करें, उसको जो आगे लेके चले। लेकिन गैर महरम जो है ना, ये भी बड़ी बेहयाई का काम है, गैर महरम से बातें करना और गैर महरम से जो है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने औरत की आवाज़ में जो है ना वो एक एक ऐसा दर्द रखा हुआ है कि जो इंसान जो है ना वो उससे अगर बात करके वो चटखारे ले रहा है, तो ये भी वो बेहयाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर कभी किसी की लाइफ में भी ऐसा मसला आ जाए कि कोई औरत लड़की उसको पसंद आ गई है, ठीक है, तो फ़ौरन वो जो अपने वालिदैन से बात करे, लड़की भी अपने वालिदैन से बात करे, उसको जो है वो निकाह की सबब पर लाके काम खत्म करे। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या, हमने अपने अल्लाह को पाना है। जब हम अपने अल्लाह को पालेंगे तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत कही है, वो मुझे आयत बड़ा ना बहुत ज़्यादा तड़पाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे वो इस टाइम आयत याद नहीं आ रही, लेकिन तर्जुमा मुझे उसका याद है। वमा क़दरल्लाह, हाँ, वो आयत ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने मेरी पैसी कदर नहीं की। ऐ इंसान, तुमने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसी तो तुम्हारी कदर करने का हक था। अल्लाह ताला ने कह दिया यार कि तुमने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसा कदर करने का हक था। क्या किया हमने अल्लाह के लिए? आज तक हम झूठ नहीं छोड़ सके। लोगों के लिए नफ़रतें रख के बैठे हैं, लोगों के लिए बदले रख के बैठे हैं, रिश्तेदारियाँ तोड़ के बैठे हैं, सगे भाई से बात नहीं करना, रिश्तेदारियाँ टूटी हैं। ठीक है, अगर अपने माँ-बाप का कोई बड़े बहन-भाइयों से कोई इख्तिलाफ़ है, तो बच्चे वहाँ जा नहीं रहे, बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए वे तोड़ के बैठे हैं। तो जब हम इन चीज़ों से इतना दूर हैं, तो हम अल्लाह को कैसे पाएँगे? लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसा कदर करने का हक़ था। यकीन करें ये आयत जो है ना, रुला देती है इंसान को कि यार वाक़ई मैंने अल्लाह की कदर नहीं की। वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है मेरे से, इतनी मोहब्बत करता है, इन्फिनिटी, लामहदूद। मैंने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह कह रहा है यार तूने मेरी कदर नहीं की इंसान। तो जो है ना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को शामिल करें। अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने अल्लाह को दें। हर लिहाज से अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और कभी भी ज़िंदगी में नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। यकीन करो हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है ना यही सोचते हैं कि यार मैं बड़ा गंदा हूँ, मेरा पास्ट बड़ा गंदा है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारे पास्ट के ताने नहीं दूँगा। तुम आओ तो सही यार, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, एक्सेप्ट करके तुम्हें अपने करीब कर लूँगा, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लूँगा। तुम आओ तो सही यार, पास्ट पे नदामत करो, प्रेज़ेंट पे नदामत करो, फ्यूचर के लिए अहद कर लो कि अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। इतनी मोहब्बत करता है यार वो तुमसे, हम क्यों उससे दूर जाते हैं? इस कदर मोहब्बत करता है अपने बंदों से, ठीक है? और जो है इसी तरह एक और हमारे पास आयत है कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ इंसान, वो मेरे पास इस टाइम आयत ज़हन में नहीं आ रही। हाँ, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ये किस चीज़ ने अपने रब्बे करीम से दूर कर रखा है? कि मैं तो इतना करीम हूँ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे दूर कर दिया यार? ठीक है, मैं तो तेरे बड़ा करीब हूँ, मैं तो मुजीब भी हूँ, ठीक है, मैं दुआएँ कबूल करने वाला हूँ।
الحی القیوم، ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھ سے دور ہو گیا، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر رکھا؟ یار یہ اللہ بات کر رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ ساری کائنات، چند پرند کائنات، سارا کچھ پیدا کیا آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو سب کو پیدا کر کے آپ کو کہہ دیا آپ اشرف المخلوقات ہو، سب سے بہتر مخلوق ہو میری، تو ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں یار۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اللہ کو شامل کریں۔ آج ہی جب بھی آپ میرے لیکچر سنیں تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس میں مجھے ندامت ہے، بڑی ندامت ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر نہیں آنسو نکلتے تو بس رونے والی شکل بنا لیں، شکل تو بنا سکتے، شکل بھی نہیں بنتی تو ہائے اللہ کہہ کے اللہ سے بات کر لو کہ اللہ میں بڑا پریشان، میرے پاس میں مجھے معاف کر دے، فیوچر کے لیے مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ مانگو گے تو ملے گی نا، جب مانگو گے نہیں اللہ کو تو اللہ کیسے ملے گا یار؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، رج کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، جاتی نہ کریں، دوست باپ سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں رکھنی ہے، کسی کی نفرت ہے تو اس کو ہٹا دیں، دل اپنا بالکل صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، پھر نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل میڈیا اتنی آسانیاں ہوئی پڑی ہیں، ہمارے پاس یوٹیوب بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ ڈاکٹر سعد انس صاحب کے لیکچرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کافی عالم دین ہے، آپ ان کی تفسیرات سنیں، کسی ایک کو سنیں یار، سنیں تو صحیح، آپ کو پتہ تو لگے اللہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں یار، سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو شامل کر لیں، جب ہم اپنے اللہ کو شامل کر لیں گے نا تو یقین کیجیے گا بڑا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے، میں نے اپنی لائف میں بڑے بڑے غلط اسٹیپ لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ یار فیضان تو نے خود کے اپنی زندگی کے 8 سال ضائع کر دی، 8 سال زندگی کا ایک بڑا بڑا عرصہ ہے، ایف ایس سی کے بعد سے لے کر 2024 کے سٹارٹ تک فیضان تو نے اپنی زندگی کے 8 سال ضائع کر دی، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یار لرننگ ہے، چلو میں نے یہ 8 سال لگا کے اینڈ پہ مجھے میرا اللہ تو ملا ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے اللہ تک تو پہنچا ہوں نا، تو اللہ معاف کرے، میں تکبر میں نہیں کہہ رہا، اللہ میرا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کو پا لیا، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں یار، وہ جب آپ کو جب وہ مل جاتا ہے تو پھر کس چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ابھی بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے انسان، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، کبھی زیادتی بھی کر لیتا ہے، کبھی کچھ کر لیتا ہے، لیکن جو ہے نا اس کے ضمیر سے ایک آواز آتی ہے نیچے، ضمیر کی جو آواز ہے نا وہ نہیں بند کرنی چاہیے انسان کی، ٹھیک ہے، جس انسان کے ضمیر میں سے آواز آ رہی ہے اور ضمیر اس کا جاگتا ہے نا تو سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا کرم سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے بھی ٹائم دے دیا، ورنہ لوگ تو اپنی لائف میں مست ہیں، سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، جو چل رہی ہے ان کی لائف ٹن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کریں، اور کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کوئی بھی پریشانی آئے تو یوٹیوب ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں دین کو سمجھنے کی، اور آپ میرے کسی بھی لیکچر کے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس چیز کا ورکنگ کر کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اس چیز کا حوالہ بھی دوں گا کہ ہمارے پاس اس چیز، ہمارے اسلام میں اس چیز کا یہ حکم دیا گیا، پریشان نہیں ہونا بس، ٹھیک ہے، اول تو جب آپ اللہ کے قریب آتے ہیں نا تو آپ کو پریشانی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ کو اپنی زندگی کا اولین ترجیح بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی پریشانیاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے سے زیادتیاں بھی نہیں ہوتی، ہمارے دل بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن ہوتے تو جو وہ نا مومن بندے تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنین کی نشانیاں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے ایک لیکچر ریکارڈ کیا وہ اس میں موجود ہے، اور منافقین کی نشانیاں کیا وہ میرا لیکچر ریکارڈڈ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں 1-2 دن تک اپلوڈ کروں گا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کریں یار، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کریں، بس اللہ کو جب آپ نے شامل کر لیا نا تو کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم، ٹھیک ہے، ہم گھبراتے اس چیز سے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ مولوی بن گیا،
ٹھیک ہے، لوگوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ان کی زندگی میں ٹاپ آف دی لسٹ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہ دنیا داری کے ساتھ چل رہے ہیں، پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں اور سارے معاملات ہیں، اور اپنی اور نماز کے بھی پرہیزگار، سب چیزیں جاتی بھی نہیں کرتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، غیبت بتان تو ہم سب سے بچتے ہیں، وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزسٹ کرتے ہیں لوگ، لازمی نہیں ہے کہ جی آپ نے شلوار قمیض پہن کے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے اور جی مونچھیں اتار کے رکھنی ہے، اور جو یہی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہے بڑے لوگ ہیں میری لائف میں، 2% ایسے ہیں جن کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میں ان دونوں لوگوں کی جو ہے نا وہ اپنے دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں یار، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ ان کا نام نہیں لے سکتا، اب وہ میرے بہت مطلب کہ ایک میرے بہت رشتہ دار ہیں، اور ایک میرے بہت عزیز ہیں، میرے مطلب جاننے والے ہیں، میری بڑی اچھی سلام دعا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے یار۔ وہ لوگوں ان دونوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ اپنے اللہ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتے، کتنے اچھے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزسٹ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جی ٹوپی پہننی ہے اور جی لوہار ٹخنوں سے اوپر ہو اور جو جی مونچھیں ختم ہو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس سنت کے طریقے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا یہ جو مونچھوں کے بارے میں اس پہ بھی میں مسئلہ ریفرنس کے ساتھ ریکارڈ کر دوں گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شلوار کے اوپر بھی میں نے ریکارڈ کر لی ہے، یہ بھی میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، ٹخنوں سے اوپر شلوار کا رکھنا بھی ریکارڈڈ ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ لیکن بات ساری کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی لائف میں بڑی ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پابندیاں لگائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، کہاں کہاں اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ ہمارے ایک بڑے پیارے اسکالر بھی ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ٹھیک ہے، وہ دیکھیے وہ کتنے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے تو وہ قریب ہے نا، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے جو مطلب ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا معاملات ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ٹاکنگ سٹائل ہے ہر مسئلے میں ان کے پاس ریفرنس موجود ہے، بلکہ لوگ ابھی سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ فلاں فلاں جانتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں یہ ہے، ہمارے قرآن مجید میں اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس، یہ حدیث ہے، یہ ہے، یہ تو یہ کہاں سے آتی ہے چیزیں، یہ اللہ کے قریب ہونے سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے اللہ کو شامل کریں، اللہ کے نبی کو شامل کریں، اس کے بعد جو ہے کوئی عورت ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسلامی خواتین کا بھی ایک اپنا موجود ہے گروپ، کوئی جوائن کرنا چاہے تو ضرور بتائیے گا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہے وہ اس پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ ویسے تو ان کا یوٹیوب پہ بھی لیکچرز موجود ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس ایک واٹس ایپ پہ گروپ بھی موجود ہے خواتین کا، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اور جو ہے مردوں کے لیے ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی تفسیر موجود ہے، اور بھی یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، آپ جس کو مرضی سن لیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھیں، ٹھیک ہے، پھر جو آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کہی ہے نا کہ تم نے میری قدر نہیں کی، صحیح طریقے سے اللہ جو ہے نا ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد پورا کر دیں بس، ٹھیک ہے۔ اور بلیو کریں، میں بھی جن لوگوں کی بات کرتا ہوں میں انہیں سوچ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے۔ یار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک بڑے پیارے اسکالر بھی موجود تھے، میں اب یہاں پہ ان کا نام نہیں لے سکتا، وہ بڑا پیارا ایک لفظ بولتے ہوتے تھے، وہ بہت پکے عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہوتے تھے، اختلافات تھے مجھے بھی ان سے، ان کے تھوڑے لہجے سے، لیکن وہ بہت پیارے عالم دین تھے اور بہت اپنا پکے عاشق رسول تھے۔ وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب روح میری پیمانے خاکی سے نکلے، مجھے اب لفظ نہیں یاد آ رہے، جب میرے جسم سے روح نکلے نا تو روزے سے آواز ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز ہے، آؤ میرا غلام آیا، ٹھیک ہے، ہم نے رسول سے اتنی وفا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وفا کیسی ہوگی، وہ اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں پر چل کے ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں سے اگر آپ کی آنکھ بند ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آ جاؤ، رحمت کے فرشتے جو ہیں
وہ جنت کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنی زندگی گزار جائیں، ٹھیک ہے، اور زندگی سیکھنی کیسے ہے، وہ ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں دین کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی اگر قرآن میں کیا ہم نے تو قرآن مجید کو آسان پیدا کیا ہے، کوئی جس نے ہدایت پانی ہے وہ اس کو پڑھے اور ہدایت پالے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں